بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ لے جی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کو بھی ٹھیک جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی طرح سپریم کورٹ کے جو سینئر ترین جج ہیں ان کو اسی طرح سزا سنا دی گئی ہے۔ ان کو سزا اس بات پر سنائی گئی ہے کہ انہوں نے مارچ 2024 میں ان 6 ججز میں شامل خط کیوں لکھا تھا، اور اس خط کے سب سے اوپر نمبر 1 پہ ان کا نام کیوں تھا سگنیٹری کے اندر، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں عدلیہ کے اندر حساس ادارے ایگزیکٹو مداخلت کرتے ہیں۔ آپ کیوں ان 6 ججز میں شامل تھے؟ کیوں آپ نے حساس اداروں ایجنسیوں کا ذکر کیا تھا؟ کیوں آپ نے کہا تھا کہ وہ ہمیں بلیک میل کرتے ہیں؟ کیوں اس خط کے اندر آپ کا دستخط ہے جس میں ججز نے یہ کہا تھا کہ ہمارے رشتہ داروں کو اٹھایا جاتا ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے اس خط میں آپ سیگنیٹری کیوں تھے جس میں ججز نے یہ کہا تھا کہ ہمارے بیڈ رومز میں کیمرے تک لگے؟ پوری دنیا کو آپ نے کیوں بتایا جی؟ اور کہ عدلیہ کے اندر دراصل پاکستان میں ادارے مداخلت کرتے ہیں؟ اور اس کے بعد آپ نے دوسرا خط کیوں لکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دوسرے ہائی کورٹ سے ججز جو ہے وہ امپورٹ کر کے لائے جا رہے ہیں؟ سادے الفاظ میں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو تختہ مشق کیوں بنایا ہوا آپ نے کیوں یہ لکھا؟ آپ نے کیوں لکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ آؤٹ سورس ہے؟ یا جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کو اس بنا پر سزا دی ہے اور کسی اور نے نہیں دی؟ ان ساری باتیں سسٹم پورا ملا ہوا ہے، یہ سب چیف جسٹس اور دیگر کچھ چیف ساتھ ملے ہوئے جس کی بنا پر یہ کام ہو رہا ہے۔ ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، ادھر لاہور ہائی کورٹ ہو، ادھر بلوچستان ہائی کورٹ ہو یا سندھ ہائی کورٹ ہو، بہرحال شاید وہ اپنی طرف سے آئین کی صحیح تشریح کر رہے ہیں، لیکن تشریح جیسی بھی ہو مگر اس کی قبولیت بڑا میٹر کرتی ہے جی، وہ اس کا سینس بڑی میٹر کرتی ہے، اس کی ٹائمنگ بڑی میٹر کرتی ہے، اس کے بینیفیشری بڑا میٹر کرتے ہیں۔ تو جو میٹر کرتے ہیں اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ سر چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنا تمام زہر اگلا ہے کہ جس بنا پر ان کا 20 چوراہے پہ ان کی ہڈیاں پھوٹی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، بار بار اس خط میں لکھا تھا نا ان 6 ججز نے کہ ہم نے کئی بار بولا جسٹس عامر فاروق صاحب کو، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں۔ یہ وہی جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں۔ میری نظر میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب جو سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں، اگر پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری کے اندر اگر جسٹس عامر فاروق صاحب نہ ہوتے نا تو پاکستان میں 9 مئی نہ ہوتا۔ میری نظر میں جسٹس عامر فاروق صاحب اس کے بہت بڑے ذمہ دار ہیں، اور یہ ذمہ دار میں نہیں ٹھہرا رہا، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان ٹھہرا رہی ہے۔ 9 مئی کے ان کے اقدامات جس میں جسٹیفائی کیا گیا کہ عمران خان صاحب کو یہاں سے پکڑ کر باہر نکالنا جائز ہے، اور رینجرز کی یا سیکیورٹی اداروں کی طرف سے ان کو اٹھا کے لے کے جانا، یعنی کورٹ کے اندر کبھی اس طرح سے گرفتاری نہیں ہوتی۔ اگر انہوں نے جائز قرار نہ دیا ہوتا اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ نے ان کے اس عمل کو ناجائز کراتے ہوئے اس تمام ایکٹ کو ہی ریورٹ نہ کیا ہوتا، مگر اس دوران پلوں کے نیچے سے پانی بہت زیادہ بہہ چکا تھا۔ پھر ہوا 9 مئی، پھر جذبات آئے اور پھر ان جذباتوں کو مزید اشتعال دلایا گیا۔ تو جسٹس عامر فاروق صاحب کو میں اتنا ذمہ دار ٹھہراتا ہوں۔ میں آپ کو آج کیونکہ ان کی موجودگی میں بتا دوں کہ ان سے متعلق میں کیا سوچتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف تو سوچتی ہوگی، لیکن آج انہوں نے اپنا سارا زہر بلکہ کہتے ہیں دل نکال کے سامنے کیا ہے جسٹس عامر فاروق صاحب نے، اور خود تو وہ سپریم کورٹ جا رہے ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی سینیورٹی لسٹ انہوں نے جاری کر دی اور کنفرم کر دی ہے جی۔ اس سینیورٹی لسٹ کے مطابق جسٹس عامر فاروق صاحب کے بعد جو سینئر ترین جج ہیں وہ اب جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نہیں ہیں، وہ ہیں جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب، جن کو ایک دن پہلے، آج صبح ہی پہلا دن عدالت میں، ایک دن پہلے جن کو لاہور ہائی کورٹ سے لایا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کا 15واں نمبر کا جج اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہونے جا رہا ہے 10 تاریخ کو۔ یہ ہے کام جی۔ انہوں نے لسٹ بھی جاری کر دی ہے اور یہ لسٹ اپروو بھی کر دی ہے۔ اس کے علاوہ یہی نہیں، محسن اختر کیانی صاحب کو ہر طریقے سے انہوں نے جو 2 اہم ترین کمیٹیاں تھیں، ایک انتظامی کمیٹی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی، اس سے بھی ان کو علیحدہ کیا، اور دوسرا ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی تھی، ان سے بھی ان کو ہٹا دیا گیا۔ مطلب نظام کے خلاف بولنے والے جتنے بھی جج ہیں ان سے بدلہ لے لیا گیا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں رسی دراز ہے، ایسا تو نہیں ہے سر، عادلوں کا عادل بیٹھا ہوا ہے نا۔ یہ تو ہم ذرا ان کی بساتوں کو ذرا آگے پیچھے، ذرا یہ گوٹیاں آگے پیچھے کر رہے ہیں، ان کی یہی ہے، جائیں گے مر کھپ جائیں گے یہ لوگ، لیکن وہ تو ہے، وہ مجھے اور آپ نے دیکھنا ہے۔
وہ مرنے کے بعد حساب نہیں ہونا، میں اور آپ نے زندگی میں دیکھنا، ایک حساب تو ادھر ہے ہی ہے نا، ادھر یہ چیز ہے۔ اور یہی نہیں، مزے کی بات دیکھیں، ہمارے چیف جسٹس صاحب آج میڈیا سے انٹریکشن انہوں نے کی، وہ جسٹیفائی کریں کہ میں ہوں اس تمام کام کے پیچھے، وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں۔ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب پریس کانفرنس تو نہیں، جس طرح جی ہاں، وہ آج ایک تقریب تھی پریس ایسوسی ایشن کی حلف برداری کی سپریم کورٹ کی، اس میں وہ تھے، تو انہوں نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ججز کی ٹرانسفر ہوئی ہے نا، وہ آئین کے تحت ہوئی ہے۔ ایک بلوچ و سندھی بولنے والا جج آیا، اس پر ہمیں خوش ہونا چاہیے بھائی، اس سے پہلے کمپلیکس کسے تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوئی بلوچ جج یا سندھی جج نہیں ہے؟ کس کو یہ کمپلیکس تھا؟ اتنے صدیوں تک کچھ نہیں ہوا، آج آپ اس پہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ خوشی منائیں، اوکے چلے مناتے ہیں جی۔ مطلب وہ محسن اختر کیانی کی سینیورٹی لسٹ سے ختم کر دینا اس بندے کو، چیف جسٹس، ہری بات ہے، وہ خود بھی تو منصور علی شاہ صاحب نے آنا تھا نا چیف جسٹس، جو بندہ ان کی جگہ آئے وہ کیسے غلط قدم کو صحیح کہے گا، صحیح قدم کو صحیح کہے گا اور غلط کو غلط کہے گا؟ پہلے وہ آج یہ کہہ رہے تھے، خود بتا رہا ہوں، وہ خود بھی ایکنالج کر رہے ہیں نا، محسن اختر کیانی صاحب کو سینیورٹی لسٹ سے نکالا گیا ہے، آج ان کو انتظامی کمیٹیوں سے نکالا گیا ہے، لاہور سے جج لا کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک دن میں چیف جسٹس لگایا ہے، کوئی چھوٹی بات تھوڑی ہے۔ مگر ہاں، وہ کہتے ہیں اس پہ ہم سب کو خوش ہونا چاہیے، وفاق پورے ملک کا ہے، وہ اظہار یکجہتی پہ وہ وفاق کارڈ کھیلنا شروع ہو گیا، زبردست جی۔ آرٹیکل 200 کے تحت آپ کو نا، اچھا میں چھوڑ دیں، اچھا آرٹیکل 200 کے تحت یہ بڑا اچھا قدم ہوا ہے، مزید ججز بھی دوسرے صوبوں سے آنے چاہیے۔ بھائی اب کہاں لے کے آؤ گے، پورے ہو گئے ادھر، آپ کچھ اور لے کے جانے، باقی ابھی 5 ججز 6 ججز ادھر پڑے ہوئے جی۔ انہیں کہ وفاق پورے ملک کا ہے، ججز کی تعیناتی اور ٹرانسفر دونوں الگ الگ معاملے ہیں، اس اقدام کو سراہنا چاہیے۔ میں روزانہ 40 کیس سن رہا ہوں، سپریم کورٹ میں مزید ججز کی ضرورت ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ 10 فروری کو میں کیا کرنے جا رہا ہوں، سپریم جوڈیشل میں جو 8 ججز نے لے کے آنے جا رہا ہوں، ہر جج آزاد اور با اختیار ہے۔ توبہ یا اللہ، اتنا سچ بولتے ہیں، ہر جج آزاد بھی ہے اور با اختیار بھی ہے۔ آفرین ہے جسٹس یحییٰ افریدی صاحب، باقی آپ کا نام سنہرے روپ میں لکھا جائے گا، مطلب بہت سچ بول رہے ہیں۔ انہوں نے کہا میرا دائرہ اختیار ہے، بلا خوف فیصلے کرتا ہوں۔ زبردست، کیا بات ہے، اور کچھ وقت لگے گا، معاملات صحیح ہو جائیں گے، اور ججز کے تحفظات پر تمام ججز سے گپ شپ بھی کروں گا، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ یہ پوزیشن ہے سر اس ٹائم۔ میں نے کہا میں آپ کو اس سے آگاہ ضرور کروں۔ ادھر اڈیالہ جیل سے عمران خان صاحب کا جو خط ہے نا، آرمی چیف کے نام، یہ جو کھلا خط ہے، اس نے بڑی کھلبلی مچائی ہے، اس کی نیگیٹیوٹی اپروچ کرنے کی کوشش تو کی جا رہی ہے، لیکن پہلے میں خط کے مدرجات بتاؤں، پھر میں بتاؤں گا کہ وہ جو پنٹرز ہیں نا وہ کیا کہہ رہے ہیں، جی ہاں ان کے پنٹرز کیا کہتے ہیں اس خط پہ، تو وہ بولوں، حالانکہ جواب اس کا آرمی چیف ہی دے تو بہتر ہے، یا آئی ایس پی آر ہی دے تو بہتر، لیکن کیا وہ جواب آئے گا کیا نہیں آئے گا، اس کا مجھے آپ کو انتظار ہے۔ میں نے اس خط کی جو تصدیق ہے وہ پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی کر دی ہے، انہوں نے کہا یہ ہمارا پالیسی شفٹ نہیں ہے، یہ بطور سابق وزیراعظم عمران خان صاحب نے موجودہ حالات سے متعلق آرمی چیف کو بتایا ہے کہ کیوں تمام نزلہ فوج کے اوپر گر رہا ہے، کیوں قوم اور فوج میں اتنی خلیج پیدا ہو چکی ہے، ایسا کیا کر رہی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ جس کی بنا پر یہ سب ہو رہا ہے، موجودہ حالات کے ذمہ دار کون ہے، یہ آرمی چیف کو بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ابھی بھی وقت ہے کہ حقائق سمجھ لیں۔ اہم 6 نکات ہیں جی۔ سب سے پہلے انہیں فراڈ الیکشن اور منی لانڈرنگ کو جتوانے سے، منی لانڈرز کو جتوانے سے متعلق انہوں نے کہا کہ الیکشن 8 فروری ہوا، اس وجہ سے لوگ اور ادارے کے اندر تفریق ہے، منی لانڈرز 2 بار کے منی لانڈرز اور این آر اوز لینے والوں کو آپ نے الیکشن جتوایا جی، یا الیکشن جیتے ہیں وہ جی، یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے متعلق بتا رہے ہیں۔ انہیں کہا عوام کو اس چیز کا دکھ ہے، انہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم قانون کی حکمرانی اور عدلیہ کے متاثر ہونے پر بھی انہوں نے لکھا ہے، ابھی تو تفصیل آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا پی ٹی کے خلاف دہشت گردی کے پرچے، چھاپے اور گولیاں چلانے پر انہوں نے لکھا۔ ایک پوائنٹ ان کا یہ تھا 5واں کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جج اتنے دنوں سے فیصلہ نہیں دے رہا تھا، وہ بھی انہوں نے بتایا۔ انٹیلیجنس اداروں کے کام سے متعلق بتایا، اور بتایا کہ کیوں نزلہ فوج کی طرف سے گر رہا ہے، اس کے کچھ پوائنٹس ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں جی۔ انہوں نے کہا پوائنٹس پہ یہ لکھا ہے جی، اس میں ہاں جی پوائنٹس یہ ہیں، خط جو بھجوایا ہے اس نے کہا بانی پی ٹی آئی نے بطور سابق وزیراعظم آرمی چیف کو خط لکھا ہے، اور خط میں کہا گیا کہ ہمارے فوجی ہر روز قربانیاں دے رہے ہیں۔ خط میں کہا گیا کہ موجودہ حالات میں یہ ضروری ہے کہ ساری قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہو، اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی کی وجہ سے فوج اور عوام میں فاصلے بڑھ رہے ہیں،
خط میں عوام اور فوج کے درمیان فاصلے بڑھنے کی 6 وجوہات جو میں نے آپ کو بتائی ہے. انہوں نے کہا فوج اور قوم میں دوریاں پیدا ہو رہی ہیں. ان فاصلوں کی سب سے بڑی وجہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیاں ہیں. اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے جو 2 دفعہ کے NRO زدہ ہیں. اس وجہ سے قوم میں نفرت پیدا ہوئی ہے. سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا آرمی چیف کے نام یہ خط. انہوں نے کہا فوج اور قوم میں دوریاں ان فاصلوں کی سب سے بڑی وجہ اسٹیبلشمنٹ کی وہ پالیسیاں ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ انتخابات، 26ویں ترمیم، پیکا ایکٹ، ریاستی تشدد، خفیہ اداروں کے کردار اور معاشی صورتحال کا احاطہ کیا گیا ہے. اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فوج تب کامیاب ہوتی ہے جب قوم اس کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے. یہ چیز ہے جی. اور آپ کچھ اور بتاتا ہوں. منیب فاروق صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. انہوں نے اس خط کو بالکل ڈفرینٹ بینے پہ لیا. وہ کہتے ہیں عمران خان نے آرمی چیف کو خط لکھا ہے. حقیقت یہ کہ حالات کافی خراب ہو چکے ہیں. بات اب منت، سماجت اور خطوط کے ذریعے درخواستوں پر آ گئی ہے. کہیں لگا اس میں کوئی درخواست ہے؟ میں نے جو آپ کو پوائنٹس بتائے، لیکن ان کو سمجھ ایسے آتی ہے. اچھا، اس میں بہت سے راز اور بے رحم سبق چھپے ہوئے ہیں. وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں. ہے نا انٹرسٹنگ چیز؟ یہ چل رہا ہے سر. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.